صلى عليك الله في عليائه ما صاح داع للأذان وكبرا يا رب صل ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. معزز سامعین، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہترین رستہ دکھلایا، بہترین عبادات اللہ تک پہنچانا، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے عبادات سکھائیں. ابی عبداللہ یقال ابو عبد الرحمن، ان سے حدیث ہے، ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی علیہ السلام کے خادم تھے، کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا وہ کہتے تھے، علیک بکثرت السجود، کثرت سے سجدوں کو لازم پکڑ لو، فإنک لن تسجد للہ سجدہ، تم ہرگز اللہ کے لیے سجدہ نہیں کرتے مگر الا رفعک اللہ بہا درجہ، اللہ اس سے ایک درجہ تمہیں بلند کر دیتے ہیں، وحط عنک بہا خطیئہ، اور ایک گناہ تمہارا گرا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں. رواہ مسلم، یہ صحیح مسلم کے اندر لفظ ہیں. تو سجدہ بہت بڑی عبادت ہے. اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے سر کو، جو سب سے اشرف انسان کے اندر اس کی جبین ہے، اس کی پیشانی ہے، اسے زمین پہ لگا کے اللہ کے سامنے، ناک کو بھی زمین پہ لگا کے اپنے آپ کو کمال عاجزی تواضع کے ساتھ جھکا دینا کہ اے اللہ یہ میرا جسم تیرے سامنے جھک گیا ہے، میری فکریں، میرے ارادے اور میرے عزم بھی تیرے تابع ہیں، اور میری سوچیں بھی تیرے تابع ہیں، اور میری ساری تدبیریں اور تفکیریں جو ہیں وہ بھی تیرے تابع ہیں. تو سجدہ سب سے اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ اقرب ما یکون العبد، سب سے قریب بندہ جب اللہ کے قریب جو ہوتا ہے وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. فرمایا کہ اس میں دعا مانگی جائے، فَقَمِنُ نَ يُسْتَجَابُ لَهُ، قریب ہے کہ دعا قبول ہو جائے. تو سجدے کے اندر دعائیں جو ہیں وہ قبول ہوتی ہیں. تو سجدے سے ایک گناہ مٹ جاتا ہے اور درجہ بلند ہوتا ہے. علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی اس حدیث کے بارے میں جو ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، یعنی الزم کثرت سجود، یعنی زیادہ سجدے کرو. اور یقیناً سے مراد جو ہے وہ حدیث ربیعہ ابن کعب الاسلمی کی بھی ایک روایت ہے، جس میں نبی علیہ السلام نے ان سے جب پوچھا کہ میں تمہارے لیے مجھ سے دعا کروا لو، کچھ چیز مانگ لو، تو فرمایا اسألک مرافقتک فی الجنہ، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو آپ کا جنت میں ساتھ چاہیے. تو آپ نے کیا فرمایا، فاعنی علی نفسک بکثرت السجود، میرے ساتھ تعاون کرو کہ تم اس اعلیٰ مقام کو پالو زیادہ کثرت کے ساتھ سجدہ کرنے سے. اس سے مراد نفلی نماز ہے، کیونکہ ہر رکعت کے اندر 2 سجدے ہیں، پھر رکوع بھی ہے، قیام بھی ہے. تو جتنے زیادہ سجدے ہوں گے اتنا زیادہ جو ہے، اور نفلی نماز کو بھی سجدہ کہا جاتا ہے، اس سے اتنا زیادہ جو ہے وہ مقام بڑھتا ہے. ایک روایت میں آتا ہے جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو اس کے گناہ جو اس کے اوپر رکھے ہوتے ہیں وہ گر جاتے ہیں. تو نماز جو ہے وہ بہترین ذریعہ ہے، اور اس میں خاص کر سجدہ وہ ہیئت، وہ جو ہے وہ ایک وہ انداز ہے جس میں تمام قسم کی عاجزی انکساری مجتمع ہو جاتی ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے سجدے کے اندر گرا دیتا ہے. اس لیے یہ ایسی عبادت ہے کہ کسی اور کے لیے جائز نہیں، چاہے کوئی پیر ہو، چاہے کوئی مقرب ہو، چاہے کوئی نبی ہو، کسی کو سجدہ اللہ کے علاوہ نہیں کیا جا سکتا. درباروں پہ سجدہ کرنے والے جو قبروں کو کرتے ہیں وہ شرک ہے، شرک اکبر ہے وہ، کیونکہ یہ عبادت ہے، اور عبادت غیر اللہ کے لیے صرف نہیں کی جاتی. اور اللہ نے قرآن میں حکم دیا کہ نہ تو درخت کو سجدہ کرو، نہ کسی اور کو، صرف ایک اللہ کو سجدہ کرو، اور صرف اللہ کو سجدہ کرنا چاہیے. پہلے سابقہ جو امتیں ہیں ان میں تعظیماً شاید سجدہ کیا جاتا تھا، جس میں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا سجدہ، یا فرشتوں کا جو ہے آدم کو تشریفاً جو سجدہ ہے، اور اس کی حیت اور کیفیت کیا ہوگی اللہ عالم. لیکن آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے منع فرما دیا، بلکہ جب صحابہ نے آ کے کہا آپ کو کہ ہم بھی آپ کو سجدہ کریں جیسے کیسر و کسریٰ میں اپنے بادشاہ کو سجدہ کرتے ہیں، تو آپ نے منع کر دیا. فرمایا اگر سجدہ کرنا جائز ہوتا تو بیوی کو میں حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرتی، جو مقام ہے شوہر کا، لیکن یہ بھی منع ہے. تو نہ بیوی شوہر کو سجدہ کر سکتی ہے، نہ کوئی مقتدی کسی پیشوا کو سجدہ کر سکتا ہے،
اور نہ کسی مرشد یا پیر کو کوئی سجدہ کرنا جائز ہے، اور نہ کسی قبر، نہ کسی مزار کو سجدہ کرنا جائز ہے، نہ تواضع کے طور پر، نہ عاجزی کے طور پر، نہ ادب کے طور پر. یہ سجدہ کسی طرح بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ سجدہ عبادات میں سے ہے اور یہ صرف اللہ کے لیے ہے. اور سجدہ جو ہے، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ حدیث میں آتا ہے کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو سجدے سے درجات بلند ہوتے ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں اور دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. اس لیے سجدوں کے اندر اپنی دعائیں بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمارے گناہ معاف فرمائے. اور جو بھی دعائیں آتی ہیں بندہ وہ نماز کے اندر صرف عربی زبان میں دعائیں مانگ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے اور دنیا آخرت آسان فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.